ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے واقعہ پر بات چل رہی تھی کہ جب نئی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سن ہجری کا آغاز ہمیں امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کو یاد دلاتا ہے، جن کے فضائل، جن کی عظمت، جن کا احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ نئی اسلامی سن ہجری کا جو آغاز ہے، یہ ہجری کا آغاز یہ بھی ہمیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ کس اعتبار سے
کہ مسلمانوں کے اندر اس بات کی فکر تھی کہ جیسے سن عیسوی ہے عیسائیوں کا سال، عیسوی سال جیسے اب 2021 چل رہا ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا حساب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2021 برس ہو چکے۔ تو مسلمانوں میں بھی یہ بات تھی کہ اسلامی سال کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، اسے شمار کرنا چاہیے، اور اس پر مختلف آراء، مختلف تجاویز تھی۔ بعض نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، بعض نے یہ کہا کہ فتح مکہ سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو مختلف رائے تھی کہ ہجری کا جو آغاز ہے، نئے سال کا جو آغاز ہے، تو وہ کہاں سے کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسلام کو جو عظمت اور شوکت حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، وہ ہجرت مدینہ سے حاصل ہوا۔ تو ہمارے سال کا جو آغاز ہے اسے سن ہجری کا نام دیا جائے۔ اب 1442 جو ہجری سال ہے وہ گزر چکے، اور یہ 1443 ہجری سال کا آغاز ہوا۔ تو یہ ہمیں اس واقعہ کی یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کو 1442 سال گزر چکے ہیں، اور یہ 1443واں سال ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ ہجرت مدینہ کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اور پھر ہجرت مدینہ سے اللہ نے جو اسلام کو عظمت اور شوکت حاصل ہوئی، جو اللہ تعالی نے فتوحات عطا فرمائی، اسلام کا ایک مرکز قائم ہوا، وہ سب کے سامنے ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے مہینے کی فضیلت کو واقعہ کربلا سے اور شہادت حسین کے ساتھ لوگ اسے جوڑتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں اگر فضیلت آئی ہے تو اس واقعہ کربلا کی وجہ سے آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ محرم کا مہینہ احترام والے مہینوں میں سے کہلاتا ہے، اور وہ احترام والے مہینے 4 ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے، وہ احترام والے مہینوں میں سے۔ اور یہ 4 مہینے احترام والے یہ شروع سے چلے آتے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر آپس کے اختلافات کو بھلا دیا جاتا تھا، آپس کی جنگوں کو روک دیا جاتا تھا ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے۔ اور پھر بہت سے ایسے واقعات جو تاریخی واقعات ہیں، وہ تاریخی واقعات بھی اس ماہ محرم کے اندر واقع ہوئے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس مہینے کی جو عظمت ہے اور جو فضیلت ہے وہ ماضی بعید سے چلی آتی ہے اور اسلام سے پہلے سے چلی آتی ہے۔ اس کی عظمت، اس کے احترام کا جو تعلق ہے وہ واقعہ کربلا کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا عظمت اور احترام والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ تو اس شہادت کے اندر اور فضیلت آ جاتی ہے، جو پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا، اس فضیلت والے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب اس میں شہادت حسین کا جو واقعہ ہے، اس واقعہ کے اندر تاریخی اعتبار سے بہت جھوٹ شامل ہے، اور حقائق کو اس طرح سے مسخ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو اگر آدمی سنتا ہے یا پڑھتا ہے، کیونکہ اکثر ان واقعات کے اندر شیعی روایات ہیں، اہل تشیع کی روایات ہیں، اور جب آدمی کو ان واقعات کو پڑھتا ہے تو اس میں ایک خیال ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی آپس میں اختلاف تھا یا صحابہ کوئی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ میں رائے کا اختلاف تو ہوا، اور رائے کا اختلاف کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے،
لیکن صحابہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں گفتگو کرنے سے، کلام کرنے سے منع فرمایا۔ ایک تقدیر کے مسئلے میں، کہ تقدیر کے مسئلے میں کلام نہ کرو۔ یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ ماننے کا مسئلہ ہے، جاننے کا مسئلہ نہیں، کہ کوئی اگر تقدیر کے مسئلے میں کلام کرنے لگے تو بہل جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر وہ اعتراض کر بیٹھے گا، اپنے ایمان کا نقصان کر لے گا۔ تو تقدیر کے مسئلے میں گفتگو سے منع فرما دیا۔ اور دوسرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاجرات صحابہ میں کلام کرنے سے منع فرمایا کہ صحابہ کے جو آپس میں اختلافات ہوں گے تو کسی غیر صحابی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ کلام کرے، اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرے، کیونکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ان معاملات میں اس نے کلام کیا تو وہ کسی صحابی کی تنقید کر بیٹھے گا۔ اور صحابہ کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابی تمام کے تمام عادل ہیں اور وہ عدل کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اور الصحابی کا نجوم، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو یہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، اور اس میں جس کا تم اقتدا کر لو گے اقتدیتم تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں کوئی یہ گمان کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے یا ان میں کوئی بعض گمراہ تھے، تو یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ اور یہ عقیدے کی خرابی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں شرکت سے یا ایسے پروگراموں کو دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے یا ایسی کتابوں کے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے کہ جن میں ان واقعات کو تاریخی اعتبار سے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، جس کی حقیقت کو مسخ کر کے پیش کیا گیا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک منفی تاثر ابھرے اور صحابہ کے بارے میں دل میں کوئی بغض پیدا ہو، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ نہ کسی ایسی مجالس اور محافل میں شرکت کرنی چاہیے، نہ کسی ایسی کتابوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اس معاملے کو اللہ کو سونپ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر شریعت نے جو سوگ رکھا ہے وہ سوگ 3 دن کا رکھا ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں ہے۔ نہ کسی کی یوم پیدائش منانے کی سالگرہ کی شریعت کے اندر تصور ہے اور نہ یوم وفات منانے کا تصور ہے، کیونکہ اگر انسان یوم ولادت اور یوم وفات منانے لگے تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ نہ کوئی نوکر نوکری کر سکے گا، نہ کوئی تاجر تجارت کر سکے گا، نہ کوئی کسان اپنی کھیتی باڑی کر سکے گا، کیونکہ روز کسی کی سالگرہ ہوگی، روز کسی کی وفات ہوگی۔ تو روز سالگرہ منا رہا ہوگا، روز وفات منا رہا ہوگا اور زندگی کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو شریعت نے یہ فیصلہ کیا، اور اصل چیز ہمارے لیے شریعت ہے کہ کسی کے انتقال کا سوگ اگر ہے تو وہ 3 دن تک سوگ ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ اور پھر اس سوگ کو یاد کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ دانستہ طور پر آدمی اس سوگ کے واقعہ کو یاد کرے اور پھر غم زدہ ہو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ ہاں، یہ فرمایا کہ کبھی غیر اختیاری طور پر اپنے کسی پیارے کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، اپنے کسی پیارے کی جدائی یاد آ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت انا للہ پڑھ لو، اور اس وقت جب آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اس انا للہ پڑھنے پر اسے وہی اجر ملے گا جو پہلی دفعہ صبر کرنے پر ملا تھا، اب بھی اسے وہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس واقعے پہ انا للہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن اس واقعہ کو یاد کرنا اور اس واقعہ کو یاد کر کے پھر سینہ کو بھی کرنا، اپنے گریبانوں کو پھاڑنا، اپنے چہروں کو پیٹنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہاں تک سخت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو اس قسم کی حرکت کرے، اپنے سینوں کو پیٹے، اپنے چہروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائے کہ جو یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شہداء کا تو بڑا بلند درجہ اور مقام ہے،
اور اللہ جسے شہادت کا درجہ عطا فرما دے تو شہادت کی موت ایک خوشی کی موت ہوتی ہے. اور شہید کا جو درجہ ہے اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا، اللہ نے کہا کہ ان شہداء کو مردہ نہ کہو، یہ شہداء تو زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ شہداء کو رزق دیا جاتا ہے اور یہ شہداء زندہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ زندہ کا سوگ نہیں کیا جاتا، اور شریعت نے تو مردہ کا سوگ بھی 3 دن کا رکھا ہے، تو پھر شہداء کا سوگ منانا کیسا اور اس واقعہ کو یاد کرنا کیسا؟ بات یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو مسخ کیا جاتا ہے. اگر اس واقعے کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو اس واقعے کی حقیقت کو کہاں سے دیکھنا چاہیے؟ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت سے فتنوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، وہاں سے یہ فتنے کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ 2-2.5 ہزار لوگ ہوتے ہیں جو یہ فتنہ برپا کرتے ہیں. یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ اتنی مظلومیت کے ساتھ انہیں اپنے مکان میں مدینہ طیبہ میں شہید کر دیا جاتا ہے. اور آج بھی استنبول کے توپ کابی عجائب گھر کے اندر، میوزیم کے اندر وہ قرآن مجید موجود ہے کہ جس قرآن مجید پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے تھے، آج بھی وہ قرآن مجید موجود ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہرا دینے والے کون تھے؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے مکان پر پہرا دے رہے تھے. اور پیچھے سے وہ سبائی لوگ اندر آئے اور آ کر آپ کو شہید کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، ان سے مقاتلہ کیا جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مدینۃ الرسول میں کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول کی گلیوں میں خون بہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. بس اپنی جان جو ہے وہ شہادت کے لیے تو پیش کر دی، لیکن مدینہ میں خون بہانا پسند نہ کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے اور کوفہ کے لوگ حضرت علی کو کوفہ میں بلاتے ہیں اور وہاں پر بلا کر حضرت علی سے بے وفائی کرتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو دمشق میں ہوتے ہیں وہ وہاں پر اپنی خلافت کا اعلان کرتے ہیں، آپس میں جنگیں ہوتی ہیں اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. اور جب حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کے طور پر نامزد کر دیتے ہیں. حضرت علی کی وفات کے بعد وہ ابن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، اسے ٹھکانے لگانے کے بعد اب لوگ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ کس معاہدے کے اوپر بیعت کرتے ہیں؟ اس معاہدے کے اوپر بیعت کرتے ہیں کہ تم جنگ اور صلح کی حالت میں میرے ساتھ وفاداری کرو گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی امام حسن امت کے 2 گروہوں کے درمیان یہ صلح کا ذریعہ بنے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وصیت کی تھی امام حسن رضی اللہ عنہ کو کہ بھائی میرے بعد امیر معاویہ سے صلح کر لینا اور تم ان کو نہ کھونا. اگر تم نے ان کو بھی کھو دیا اور ان کے ساتھ اگر تم نے صلح نہ کی تو پھر یہ سر مونڈوں سے کٹ کر اس طرح سے گریں گے کہ پھر اس کے رکنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ امیر معاویہ سے تم صلح کر لینا. اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو پھر وہی کوفیوں نے ایک طوفان برپا کیا اور ایک لشکر تیار کر کے حضرت امیر معاویہ سے مقابلے کے لیے نکلے. حضرت امیر معاویہ دمشق سے چلے اور مدائن کا جو علاقہ ہے جو آج بھی عراق کے اندر موجود ہے، وہ مدائن کے اندر یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. ایک طرف امیر معاویہ کا لشکر ہے اور ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا 40,000 کا لشکر ہے. پیچھے سے کسی نے یہ افواہ اڑائی کہ امام حسن کے لشکر کو شکست ہو گئی. بس یہ سننا تھا کہ کوفی آپے سے باہر ہو گئے، کیونکہ یہ وہی سبائی فتنہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلا تھا کہ شکست ہو گئی. اب یہ شکست کی خبر کس نے پھیلائی؟ اور جب یہ شکست کی خبر پھیلی
تو کوفی لوگ اتنے بگڑے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا. اس واقعہ کو کوئی بیان نہیں کرتا. آپ کے کپڑے پھاڑے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا امام حسن رضی اللہ عنہ کو، یہاں تک کہ جو مدائن کے میں کسرا کا محل تھا اس محل میں امام حسن رضی اللہ عنہ نے جا کر پناہ لی، اور پھر وہاں سے حضرت امیر معاویہ کے پاس صلح کا پیغام بھیج دیا. اور یہ واقعہ سن 41 ہجری کا یہ واقعہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سادے کاغذ پر دستخط کر کے صلح کی شرائط لکھی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان شرائط کو مان لیا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو انہی کوفی لوگوں نے بہت زیادہ مطعون کیا، یہاں تک کہا کہ عار المومنین ہے نعوذ باللہ، اور مذل المومنین ہے کہ یہ مومنین کے لیے عار ہیں اور یہ مومنین کے لیے ذلت کی نشانی ہے نعوذ باللہ. ایسے ایسے القاب کس نے کہے؟ یہ کوفیوں نے کہے، کوفے والوں نے کہے. لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کہا کہ اگر خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو خلافت ان کو مل گئی جب بھی جھگڑا ختم ہو گیا، اور اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے اپنا حق امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، اور جب ان کے سپرد کر دیا تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ تو حل ہو گیا. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ سن 41 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری تک مسلمانوں کا ایک آپس کا اتفاق اور اتحاد کا زمانہ تھا. امام حسن رضی اللہ عنہ کی دوستی، تعلق، محبت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، آپس کا ایک تعلق تھا، آپس کی رشتہ داریاں تھیں. سن 51 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے کہ انہیں زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک راز ہے کہ وہ زہر کس نے دیا، کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی. اور پھر سن 61 ہجری آتا ہے اور یہ زمانہ مسلمانوں کی فتوحات کا زمانہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام یورپ تک پہنچا، افریقہ تک پہنچا، اور اسی طرح سے یہاں سینٹرل ایشیا تک اسلام آیا، اور ایک وسیع علاقہ جو ہے مسلمانوں کا فتح ہوتے چلا گیا. اور یہ سب سے بڑا فتوحات کا زمانہ ہے. 20 سال کا عرصہ ہے امیر معاویہ کے زمانے میں. بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ ہیں. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ بڑے درجے کے صحابی ہیں جو بیعت رضوان کے اندر بھی شریک تھے. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے بعد میں آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اپنے بعد کے لیے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ سے آپس کے اندر وہی تلواریں نکل جائیں جو پہلے 5 سال کا زمانہ آپس میں ایک لڑائی اور کا اختلاف کا گزرا ہے. تو صحابہ کے اصرار پر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا جاتا ہے. اور وہاں سے پھر ایک نیا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. جب یزید کی بیعت کا معاملہ آتا ہے تو بہت سے صحابہ موجود ہیں، وہ بیعت کر لیتے ہیں، لیکن بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اور اس میں بھی بڑے بڑے درجے کے صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، کہ یہ جو بیعت سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں. اور پھر وہی واقعہ پیش آتا ہے کہ جب یزید کی بیعت کا معاملہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے تو یہ صحابہ مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں. لیکن کوفی پھر وہی حرکت کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی، کہ وہاں سے خط لکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ آئیے اس کے خلاف مقابلہ کیجئے. یہ تو اسلام کا ایک جو خلافت کا جو نظام ہے، اس خلافت کے نظام کو ملوکیت کے نظام میں بدلا جا رہا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنا دیا جائے، تو اس کے خلاف مقابلہ کیجئے. امام حسن رضی اللہ عنہ کو خط آتے ہیں، اور وہ خط اتنے آتے ہیں کہ ان خطوں سے بوریاں بھر جاتی ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے کوفہ والے بلا رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے اور اسلام کے اصل چہرے کو قائم کرنا چاہیے.
لیکن یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، یہ کوفے کے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، وہاں پر نہ جایا جائے، کہیں آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ مکہ مکرمہ سے باہر نہ نکلیں۔ تو روکا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن وہی بات کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقدر ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت جاری ہو کر رہتی ہے، اور وہ مشیت اللہ اپنے پیاروں پر جاری ہو کر رہتی ہے۔ اور اگر ہم اس کی تاریخ دیکھو، تاریخ میں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ تاریخی واقعات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر لگے اور پنڈلیاں لہو لہان ہوئی اور جوتیاں مبارک خون سے بھر گئیں، اور اس کے بعد پھر پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور غزوہ احد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت ہے کہ جو جاری ہو کر رہتی ہے، اور تقدیر غالب ہو کر رہتی ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ واقعات پیش ہو کر رہتے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا گیا کہ آپ ان پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ ذرا کوفے والوں کے حالات کو پتہ کرو کہ وہ کیا ہے، وفا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو مسلم بن عقیل جب وہاں جاتے ہیں کوفہ، تو وہاں سے کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کر لیتے ہیں، اور وہ ایسے کوہ استقلال ہے، ایک عزم کا ایسا کوہ گرا ہے کہ جس چیز کا عزم کر لیا، عزیمت کا ارادہ کر لیا، اب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور یہ اہل بیت کی شان ہے۔ انہیں روکا جاتا ہے، یہاں تک روکا جاتا ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو لے کر آپ نہ جائیے، لیکن وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب راستے میں پہنچتے ہیں تو اطلاع یہ ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل جن کو آپ نے بھیجا تھا انہیں تو کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ اب راستے میں جب یہ خبر ملتی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو وہاں سے واپسی کا سوچتے ہیں کہ اب آگے نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں نے پھر دھوکہ دیا۔ لیکن مسلم بن عقیل کی جو بچے ہیں، اولاد ہے، خاندان والے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ بس ان کے اس کہنے پر امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ابن زیاد جو وہاں کا گورنر ہے، حاکم ہے، اس کا لشکر سامنے آ جاتا ہے 1000 کا، اور ادھر جن کوفیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جو خطوط بھی امام حسین رضی اللہ عنہ لے کر جاتے ہیں، جو خطوط بوریوں کی شکل میں ہیں کہ بوریاں بھری ہوئی ہیں، وہ سارے کوفی دھوکہ دے دیتے ہیں، کوئی نہیں آتا۔ اور پھر اس میدان کربلا کے خطبات ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہ کس طرح سے خطبے دیتے ہیں اور ان کوفے والوں کو پکارتے ہیں اور ایک ایک کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلانے تم نے یہ خط نہیں لکھا تھا اور فلانے تم نے یہ خط نہیں لکھا تھا۔ پھر عمر ابن سعد جو بیٹے ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ کے جنہیں جنت کی بشارت ملی، ان کے بیٹے عمر ابن سعد ہیں، وہ بھی ایک 4000 کا لشکر لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح شمر الجوشن ایک لشکر لے کر آتا ہے، اور پھر آپس میں مذاکرات بھی ہوتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بات بنائی جائے۔ پہلے 3 تجاویز امام حسین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ یا تو آپ مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں، یا کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف چلے جائیں، اور یا آپ دمشق کی طرف چلے جائیں۔ شروع میں امام حسین رضی اللہ عنہ تجاویز کو مسترد کر دیتے ہیں، لیکن جب گھیرا تنگ ہو جاتا ہے اور کوفی لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو اس وقت پھر امام حسین رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دمشق جانے کا راستہ دیا جائے، ہم دمشق پہنچ کر یزید کے ساتھ اپنے معاملات کو خود حل کر لیں گے۔ لیکن وہ صبائی فتنہ، وہ لوگ کہ جن کی بغاوت اپنی حکومت سے کھل چکی تھی،
جن کے خطوط موجود تھے، جن کے نام ظاہر ہو چکے تھے، ان لوگوں نے ایسا فتنہ برپا کیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یہ دمشق چلے گئے اور جا کر یزید سے ملاقات ہو گئی تو ان کی تو آپس میں صلح ہو جائے گی، لیکن ہم پر بغاوت کا کیس بن جائے گا کہ تم نے ملک میں بغاوت کی ہے، تو اس صلح کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ ایک سازش تھی کہ اس صلح کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اور ابن زیاد نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ دمشق جانا چاہتے ہیں تو پہلے یزید کی بیعت میرے ہاتھ پر کیجیے، کیونکہ وہ وہاں پہ گورنر اور حاکم تھا، میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لیجئے، پھر آپ دمشق چلے جائیے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ پر میں بیعت کر لیتا ہوں تو پھر میرا اختلاف کس بات کا رہا، تو کبھی بھی میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ بس یہاں سے وہ اختلاف شروع ہوا اور یہ واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر جا کر ختم ہوا کہ کس بے دردی کے ساتھ، کس طرح سے اہل بیت کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ اللہ کی جانب سے جو ایک مشیت کا ارادہ ہو چکا ہوتا ہے وہ مشیت ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور اس سے پہلے کا واقعہ یہ آتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ میں ہیں، اور ابھی یہ کربلا کا واقعہ پیش نہیں ہوا تھا کہ خواب دیکھتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں اور آپ کا لباس جو ہے وہ خون آلود ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا لباس خون آلود کیسے ہے؟ کہا کہ میں ابھی اس میدان سے آ رہا ہوں کہ جہاں پر میرے نواسے حسین کو شہید کیا گیا، میرے اہل بیت کو شہید کیا گیا، میں اس میدان سے آ رہا ہوں۔ تو اپنی اہل بیت کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم تھا، یہ سب سے بڑی زیادتی تھی کہ انہیں آگے جانے کا راستہ نہیں دیا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ جس بے جگری کے ساتھ لڑے، اور وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ پانی کا جو ذخیرہ تھا اس دریا پر قبضہ کیا گیا، پانی کے قریب نہ جانے دیا گیا، یہاں تک کہ پینے کا پانی ان کو نہ دیا گیا۔ اور پھر یہ ایک دردناک اور المناک واقعہ جو تاریخ کا ایک حصہ ہے یہ پیش آیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور پھر سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا، اور جب وہ سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی آپ کے لبوں پہ لگانے لگا، تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، کہا کہ بدبخت ان لبوں کو تو چھڑی نہ لگا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے اور تو اس کو چھڑی لگاتا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے دمشق جاتا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو بہن ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی اور صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، ان کا آپ صبر دیکھیے، ان کا استقلال دیکھیے کہ یہ صبر اور یہ استقلال، یہ عزم اور یہ ہمت یہ اہل بیت کا حصہ ہے، یہ کسی اور کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی کہ وہ رات، وہ اندھیری رات ہے اور یہ شہادتیں پیش آ چکی ہیں، لیکن صبر کا وہ ایک کوہ گرا اور ایسے عزم اور استقلال کی وہ داستان ہے کہ وہ وہاں پر اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، اور ان کے کسی معمول کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ رات کو تہجد پڑھ رہی ہیں، اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ابن زیاد نے یہ سوال کیا کہ تم نے اس واقعہ کو کیسا پایا، تم نے اللہ کی مشیت کو کیسا پایا؟ کہنے لگی میں نے اللہ کی مشیت کو بہت اچھا پایا، اللہ کی طرف سے یہ واقعہ مقدر ہو چکا تھا، اور جو واقعہ مقدر ہو چکا تھا اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہی ہے، اس لیے ہم نے اس واقعہ کے اندر بہت خیر پائی۔ یعنی کوئی زبان پر شکوہ نہیں ہے، بلکہ ایک صبر ہے اور ایک عزم ہے، اور اللہ کی رضا کے اندر وہ راضی ہیں۔ اور پھر وہ سر جب یزید کے دربار میں پہنچا، دمشق بھیجا گیا، اور یہ بچا کچا لٹا ہوا قافلہ تھا اہل بیت کا، اس میں امام زین العابدین بھی تھے۔ جب یہ وہاں پر یہ قافلہ پہنچا تو اس دربار کے اندر بھی کوہرام مچ گیا، اور اس نے یہاں تک کہ اپنے ان گورنر کو اور ان حکما کو گالیاں دی، اور اس نے کہا کہ میں نے کب یہ کہا تھا کہ تم امام حسین کو شہید کر دینا، اور تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔
یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے جن سے یہ واقعہ پیش آیا، یزید نے انہیں ترقی نہیں دی بلکہ انہیں معزول کیا، لیکن یزید اس امت کا فاسق شخص ہے، اس پر اتفاق ہے کہ وہ فاسق ہے اور اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ اس کے زمانے کے اندر پیش آیا، اس کے دور حکومت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ یہ ایسی کربلائیں اسلام میں ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی اسلام کے اندر ہوتی رہیں گی۔ اسلام کی آبیاری کے لیے بہت سی کربلائیں پہلے بھی برپا ہوئی اور بہت سی کربلا برپا ہوتی رہے گی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو کربلا کے اندر پیش آیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خطا انسان سے ہو سکتی ہے، خطا کسی صحابی سے بھی ہو سکتی ہے، معصوم کوئی صحابی بھی نہیں ہے، لیکن اہل تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے کہ وہ اپنے ائمہ کے بارے میں وہ معصومیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ معصومیت تو نبوت پر ختم ہو گئی اور نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب نبوت ختم ہو گئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ معصومیت جو ہے وہ نبوت کا خاصہ ہے۔ لیکن یہ کہنا اپنے ائمہ کے بارے میں کہ جی وہ معصوم ہیں، ائمہ معصومین ہیں، تو پھر انہیں امامت سے نکال کر اور نبوت تک پہنچانا ہے، اور نبوت جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ایک فاسد عقیدہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی ایک تاریخی حیثیت تو ہے اور ایک دردناک اور ایک المناک واقعہ تو ہے، لیکن اس واقعہ کو یاد کر کے پھر جو کچھ ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، کہ اس واقعہ کو جہاں سے یہ واقعہ پیش آیا اور انہی لوگوں نے پھر اس واقعے کی کہ سوگ کو منانا شروع کیا اور رونا پیٹنا شروع کیا اور سینوں کو پیٹنا شروع کیا، تو واقعہ دردناک ہے، المناک ہے، لیکن شہداء زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا جو ہے غم نہیں منایا جاتا، وہ تو اللہ کے یہاں جنت کے اعلیٰ درجات میں ہیں اور وہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، تو سوگ تو مردہ کا ہوتا ہے، سوگ زندوں کا نہیں ہوتا۔ اب یہ فضیلت والے ایام ان میں ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا، احترام والا مہینہ، اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اس کا پتہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملتا ہے، کیونکہ وہ عمل، وہ رہنمائی جو ہمیں وحی کے ذریعے سے ملتی ہے، وہی ہمارے لیے سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو چیز وحی کے پیمانے سے ہٹ جائے، جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ دیں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں جو چیز نہ ملے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ چیز ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہوا کرتی۔ تو ان ایام کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب روزوں سے زیادہ جو افضل روزہ ہے وہ عاشورے کا روزہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہو گئی تو عاشورے کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، ورنہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا۔ پھر کہا کہ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ تو یہ روزہ افضل ترین روزہ ہے۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، دیکھا کہ مدینہ میں جو یہود ہیں وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہود کس چیز کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، اس کے اظہار تشکر میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو۔ عاشورے کا روزہ مسلمان رکھتے تھے۔ پھر صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس معاملے میں یہود کی مخالفت کروں گا، اور فرمایا کہ خالفوا فیہ الیہود، کہ اس معاملے میں یہود کی مخالفت کرو، ایک روزہ پہلے رکھو یا ایک روزہ بعد میں رکھو۔
یعنی یا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو، لیکن یہود کی اس معاملے میں مخالفت کرو۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایک عبادت کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی نقالی کو پسند نہیں کیا، اور عبادت میں بھی فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو۔ تو جب عبادت کے اندر ان کی تشبہ کو، ان کی نقالی کو پسند نہیں کیا گیا، تو پھر کوئی یہود و نصارہ جیسی مذاقتہ بنائے، ان جیسے رہن سہن کو اختیار کرے، تو پھر اس کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ ارے عبادت کے اندر اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو یہاں سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی نقالی کو کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جب عبادت میں یہ چیز پسند نہیں تو کسی اور کام میں کیسے پسند ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2 روزے رکھنا، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، اور یہ عاشورے کا روزہ اتنی فضیلت والا روزہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک روزہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پر یہ بشارت آتی ہے، بہت سے مواقع پر آتی ہے کہ یہ عمل گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے، کبیرہ گناہ کے لیے ادائے حقوق شرط ہوتی ہے۔ جب تک آدمی پکی سچی توبہ نہ کرے اور حقوق کو ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ توبہ کامل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا عمل جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے، وہ دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل خانہ پر وسعت کرے، کھانے پینے میں وسعت کرے، اپنے اہل خانہ پر وسعت کرے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اس نقطے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ وسعت اپنے اہل خانہ پر ہے، اپنے گھر والوں پر ہے، وہ دیگے پکانا نہیں ہے، وہ کوئی نظر و نیاز کرنا نہیں ہے۔ یوں آپ سارا سال نظر و نیاز کریں، کیونکہ اللہ کے نام پر کوئی خرچ کرنا، کسی کو کھلانا پلانا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے لیے کسی دن اور مہینے اور تاریخ کی قید نہیں۔ سارا سال جب چاہے آپ کریں، کسی کو بھی اس کا ایصال ثواب کر دے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کرے، اور بھی شہداء کو ایصال ثواب کریں، لیکن اس کے لیے کسی دن اور تاریخ اور مہینے کی قید نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں سوگ 3 دن کا ہوتا ہے اور شہداء کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ یہ شہادت تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آرزو اور تمنا کی، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ نے یہ تمنا کی تو شہادت تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی شخص اس بات کی آرزو اور تمنا نہیں کرتا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، لیکن شہید اس بات کی تمنا کرتا ہے، وہ شہادت کے جس لذت اور مزے سے وہ گزرتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے، تو شہید اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو شہادت تو اتنا اونچا درجہ ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر بھائی جو کچھ بھی ہوتا ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا شریعت سے اور ہمارے نبی کے طریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو زینت نہیں بخشنا چاہیے، ایسے کاموں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو روکنا چاہیے۔ بس کرنے کے کام یہ 2 ہیں کہ ایک عاشورے کا روزہ، اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے ملا لیں یا ایک روزہ بعد میں ملا لیں، اور 10 محرم کو عاشورے کے دن اپنے اہل خانہ پر وسعت کرنا، یعنی جتنا آدمی روز اہتمام کرتا ہے اس سے کچھ زیادہ اہتمام کر لے، کیونکہ اللہ دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے دیگیں کتنی پکائی ہیں اور کتنی خیرات کی ہے، کتنے بکرے ذبح کیے، کتنے بچڑے ذبح کیے، اللہ یہ نہیں دیکھتا، کیونکہ لوگ یہ کام کرتے ہیں نام و نمود کے لیے اور شہرت کے لیے، ریا اور دکھلاوے کے لیے، اور جو کام ریا اور دکھلاوے کے لیے کیا جائے اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں اور وہ قابل قبول نہیں۔ تو بس اپنے اہل خانہ پر وسعت کیجیے اور جتنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے وہ کیجیے۔ اللہ نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ جس نے اس دن اپنے اہل خانہ پر وسعت کی ہے اللہ سارا سال کے لیے اس کے رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے یہاں سے یہ بات بھی نکالی کہ جس طرح سے رزق کے اندر برکت ہے یہ رزق ظاہر ہے، اسی طرح فرمایا کہ اس ایام کے اندر نیکی کے اندر بھی وسعت کیجئے، یعنی زیادہ نیکیوں کا اہتمام کیجئے، اور جب آپ زیادہ نیکیوں کا اہتمام کریں گے اللہ اس کی برکت سے سارا سال آپ کو زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔
تو ایک ظاہری رزق ہے، ایک باطنی رزق ہے۔ ظاہری رزق وہ کھانے پینے اور پہننے کا نام ہے، اور باطنی رزق اللہ کی عبادت اور ذکر کا نام ہے۔ تو جب دونوں چیزوں کے اندر آدمی وسعت کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت عطا فرمائے گا کہ آئندہ ایک سال نیکی پر گزرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ برکت والے ایام ہیں، اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ نیا ہجری سال جس کا آغاز ہوا، اللہ اس ہجری سال کو ساری انسانیت کے لیے، اس امت حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ فتوحات کا، کامیابیوں کا سال بنا دے، اور ساری انسانیت کو اللہ اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما دے۔ اور اللہ ہمیں ان ایام کے اندر جو خرافات ہیں اور جو بدعات ہیں، اللہ ان سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان ایام کی خیر عطا فرمائے، ان ایام کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔